اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اب میں اکثر میں نہیں رہتا، تم ہو جاتا ہوں، صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں، خود بنا لیتی ہے ہونٹوں پر ہنسی اپنی جگہ، لوگ صدموں سے مر نہیں جاتے، سامنے کی مثال ہے میری۔ یہ اشعار اردو کے اس اہم شاعر کے ہیں جس نے ایک عالم کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے اپنے مخصوص لہجے سے اور اپنی شاعری سے۔ میری مراد ہے انور شعور صاحب سے۔ انور شعور صاحب، آپ پاکستان سے یہاں تشریف لائے ہیں، ہم یہاں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ باقاعدہ تعلیم آپ نے کہاں تک حاصل کی؟ ہم نے سنا ہے کہ یہ شاعری کے چکر میں اور آپ گھر سے بھاگ گئے اور پھر پتہ نہیں کہاں کہاں کی خاک چھانی آپ نے۔ 5ویں جماعت سے میں بھاگ گیا تھا، اسکول سے بھی اور گھر سے بھی۔ اس کے بعد پھر یہ آوارہ گردی رہی، تعلیم تو میں نے حاصل نہیں کی۔ یہ کہنا اس لیے نہیں چاہیے کہ وہ نئے لوگوں پہ غلط اثر نہ پڑے۔ تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری چیز ہے، مجھے افسوس ہے کہ میں نے کیوں نہیں کی، لیکن اس کا ازالہ یا اس کی تلافی میں پڑھ لکھ کے کرتا ہوں۔ جی پڑھا میں نے بہت ہے۔ اچھا، آپ سے آپ کے اس زمانے میں فیض، جوش، جون ایلیا، ان لوگوں سے مراسم رہے ہیں، لیکن ہم بات جو ہے جون ایلیا سے شروع کرنا چاہیں گے۔ بالکل ہم نے یہ سنا ہے کہ جون ایلیا کی ایک کتاب کا دیباچہ جو جون ایلیا کا ہے، وہ جون ایلیا بولتے تھے اور آپ اس کو لکھتے تھے، بالکل اور پھر اس کے بہت زیادہ صفحات ہو گئے تھے جو بعد میں آپ کو کم کرنے پڑے۔ اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ بالکل سچ ہے۔ وہ ہمارے دفتر آ جایا کرتے تھے، دفتر سبرنگ ڈائجسٹ، جی اردو کا سب سے چھپنے والا پرچہ تھا سبرنگ ڈائجسٹ، جس کے مدیر آپ لوگ جانتے ہوں گے، مشہور ادیب شکیل عادل زادہ۔ تو وہ سبرنگ ڈائجسٹ کے دفتر میں آ جاتے تھے، اور جب وہ وہاں سے اٹھنے کے بعد ہم لوگ ان کی دوا لے کر اپنے گھر پہنچ جاتے تھے۔ اور ہاں، یہ واقعی کمال ہے کہ یہ ان کا جو ان کے مجموعے میں وہ جو ہے دیباچہ پیش لفظ، وہ بہترین نثر کا نمونہ ہے، بالکل لوگ کہتے ہیں۔ اور یہ وہ انہوں نے املا کروائی ہے، مطلب زبانی لکھوائی جی ہے۔ جی، میرا وہ چونکہ نثر کا اتنا بہترین نمونہ ہے، میرا سوال پوچھنے کا یہی مقصد یہی تھا کہ تو کیا وہ ایکسٹمپور بول رہے تھے اور آپ لکھ رہے تھے، اور اتنی اچھی چیز نہیں، ایسا تحریر ہوتا ہو تھا گئی۔ کہ تھوڑا فرض کیجئے تھوڑی دیر رک گئے، سوچ رہے ہیں، وہ بھی چلتا رہتا تھا ساتھ، پھر بولتے تھے وہ فی البدیہہ جسے ہم کہتے ہیں، ایکسٹمپور بولتے تھے، یہ وہ ہے۔ اچھا، جون ایلیا کے ساتھ آپ کی بہت قربت رہی ہے، اور ان کی بہت کہانیاں اور قصے مشہور ہیں، اور ان کا خاص طور سے مشاعرے میں شعر پڑھنے کا ایک اپنا اسٹائل۔ بالکل تھا۔ اچھا، کیا انور شعور صاحب یہ ان کا اسٹائل تھا، یا وہ جو ہم جیسے کچھ بہت ساری چیزیں، چونکہ ہم نے تو جون ایلیا کو نہیں دیکھا ہے، ہم یوٹیوب پہ ان کی بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، تو جس طرح وہ جانی اور اس طرح کر کے لوگوں کو بلاتے ہیں، تو کبھی کبھی ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ یہ جون ایلیا جو ہے جان بوجھ کے یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ نہ، ان کا یہ عام عادت تھی ان کی، یہ نہیں کہ وہ مشاعرے میں سناتے وقت ہی یہ کر رہے ہوں، عمومی طور پر ان کا انداز تخاطب یہی ہوتا تھا۔ بولتے بہت زیادہ تھے، جی مگر یہ کہ بہت اچھی زبان بولتے تھے، لہجہ ان کا بولنے کا بہت اچھا تھا، باقاعدہ خطابت جانتے تھے۔ اور وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے ابتدائی دور میں ان کے امروہے میں تھیٹر وغیرہ ہوا کرتا تھا، جی کہ اس میں بھی میں نے کام کیا ہے، اور ایک بار وہ بتانے لگے کہ میں نے لیلا بن کے بھی دکھایا ہے۔ واہ، تو اب وہ تو پریکٹس ہو جاتی ہے پھر۔ اچھا، اگر بن بھی رہے ہیں تو تیاری کر کے جانا تو اچھی بات ہے، اس پہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ بالکل اعتراض کی بات نہیں ہے، بس یہ کہ کیا صرف اس لیے کہ میں مشاعرے کے جو سامعین ہوتے ہیں، آپ سے بہتر کون وہ جانتا تو ہے کہ وہ کس غیر طرح کے ہوتے ہیں، نہیں، وہ شاعری کم اور اس طرح کی چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں، تو کیا سامعین کو
نہیں، ان کے عام عادت تھی، جی یہ نہیں کہ وہ سامعین کو متاثر کرنے کے لیے کر رہے ہوں، ان کا انداز گفتگو یہی تھا، اچھا اچھا گھر میں بھی اور اپنے دوستوں میں بھی اسی طرح بولتے تھے. اچھا جان صاحب کے بارے میں ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ جان صاحب کی تحریروں میں جو امروہہ کی مٹی کی ایک سوندھی سوندھی سی خوشبو آتی ہے، تو جو آپ کے ذاتی ملاقاتیں رہیں ان سے، تو کیا ان میں یہ سب چیزیں جھلکتی تھیں؟ ان کی جان تھا امروہہ، اور وہ یعنی یوں کہیے ہر شخص کو اپنے اپنے وطن، انہیں بہت محبت تھی امروہے کی سے، اور وہ امروہے کا بہت ذکر کرتے تھے. میری اپنی معلومات امروہے کے بارے میں جو ہیں وہ زیادہ تر انہی سے سنی ہوئی ہیں. جی اور ان کے بڑے بھائی تھے رئیس امروہوی صاحب، بہت مشہور زمانہ شاعر تھے، اور جناب امروہے کی محبت تو ان کی کہ خون میں سرایت کیے ہوئے تھی. جی. اچھا انور یہ شعور وہاں جا کر کوئی خوش نہیں رہے کبھی، پاکستان جا کر. ہاں، اور دکھی دل تو تھا ہی ان کا. جان ایلیا کو ہم نے کسی بھی معاملے میں کبھی خوش نہیں دیکھا، کیا بات ہے. بلکہ کوئی حساس بساس آدمی ان کے قریب ہو جائے نا تو اسے بھی غمگین اور غمزدہ کر دیتے تھے. اچھا کچھ چیزیں ان کی یہ ان کی شاعری میں بھی ہمیں دکھنے کو ملتی ہیں، یہ سب چیزیں، یہ درد کہیں نہ کہیں ان کی شاعری کا حصہ تو بنا ہی نا. ہاں یہ بنا سب ہے. چیزیں وہ مثلا وہاں کوئی بان تھی، بان ندی، اس کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے کیا کہ ہم کہاں جائیں گے تم کہاں جاؤ گے، کچھ اس طرح کا. جی کہ میر دلی سے نکلے گئے لکھنؤ، میر دلی سے نکلے گئے لکھنؤ، ہم کہاں جائیں گے تم کہاں جاؤ گے. ہاں یہ ان کا انداز تھا. جی اور بڑی اچھی اچھی نظمیں کہتے تھے کہ کس کو فرصت کے مجھ سے بحث کرے اور ثابت کرے. 3 مصروں کی نظم ہے، اس کا عنوان ہے وجود. کس کو فرصت کے مجھ سے بحث کرے اور ثابت کرے کہ میرا وجود زندگی کے لیے ضروری ہے. کیا بات ہے. تھی ہے. انور شعور صاحب کچھ ہم یہ جاننا چاہیں گے جان ایلیا، باقی شخصیات پہ ہم بعد میں بات کریں گے، کچھ اور باتیں جاننا چاہیں گے. جان ایلیا کی شادی شدہ زندگی کے بارے میں کچھ آپ بتانا چاہیں ارے گے؟ بالکل. میری تو وہ دیدی ہیں، ان کی بیگم جو ہیں زاہدہ ہنا، میں تو بڑی ان کی عزت کرتا ہوں. اچھا اتفاق سے جان صاحب ایک بار کوئی بات چھپاتے نہیں تھے زمان، وہ سبھی باتیں بیان کر دیتے تھے. اور ایک بات اور تھی کہ آپ کو کوئی بات کہیں گے تو وہ یہ کہتے تھے کہ کسی سے کہنا نہیں. اچھا. اور پھر آپ خود دیکھیں گے کہ وہ کسی اور سے بھی وہی بات کر رہے ہیں اور اس سے بھی کہہ دیتے تھے دیکھو کسی سے کہنا نہیں ہے. وہ تھا. ایک دن انہوں نے بتایا کہ آج میں فلاں جگہ گیا تھا اور مجھے ایک لڑکی ملی ہے، ہماری زاہدہ ہنا جو ہے، ہماری دیدی زاہدہ ہنا یوں کہنا چاہیے، وہ اس وقت ایک اسکول میں تھی، شاید اس کا نام گرین ووڈ کیا تھا. تو وہ اور اس میں بھی تعلیم سے وابستہ نہیں تھی بلکہ اکاؤنٹس کے شعبے میں تھیں اس کے. خیر تو یہ آ کے انہوں نے بتایا کہ بھائی میں نے ایک لڑکی دیکھی اور بہت متاثر ہوا اس کی علمیت سے، اس کے ذوق سے. اور پھر یہ جان صاحب باقاعدہ ان کی وجہ سے وہاں جانے لگے، جان بوجھ کے بھی جانے لگے. تو پڑھی لکھے خاتون تو تھیں ہی وہ، اور جان صاحب بھی، تو ان میں قربت ہو گئی. پھر ایک دن آ کے کہنے لگے کہ بھئی آج ہم اکیلے نکلے تھے، اور وہ ایک سڑک کا نام لے کے انہوں نے بتایا کہ آج ہم وہاں ٹہلتے رہے کافی دیر اور ہم نے بات کی، اور کیا لڑکی ہے اور کیا نہیں ہے. اس وقت شادی کا طے نہیں کیا تھا. تو بہرحال جان ایلیا ان سے بہت قریب ہو گئے تھے. تو ان کے ایک بھانجے تھے اور ایک طرح سے داماد بھی تھے ان کے،
کیونکہ ان کے بھائی کی بیٹی سے ممتاز سعید صاحب، ہم لوگ شمن کہلاتے تھے وہ اپنے گھر میں، تو ہم لوگ بھی شمن بھائی وغیرہ، وہ بھی بڑے عالم و فاضل آدمی تھے، شمن بھائی کہا کرتے تھے. تو شمن بھائی انہیں ماموں جان کہتے تھے لیکن بے تکلف بھی تھے. تو انہوں نے ایک دن جان صاحب سے کہا کہ بھائی ماموں جان آپ ان سے شادی کر لیجئے. اچھا. تو اب وہ شادی کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے جو بڑے بھائی تھے تقی صاحب اور رئیس صاحب، وہ ڈرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ہو اور ہمارے فرائض میں شامل ہے. تقی صاحب کا جملہ مجھے آج تک یاد ہے. لیکن ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہ ان کا جس طرح کا مزاج ہے یہ گھر چلا سکے گا یا نہیں چلا سکے گا. شمن نے زبردستی انگوٹھی پہنا دی زاہدہ کو، تو گویا انہیں بھی ایک طرح کی منگنی ہو گئی. پھر زاہدہ ہنا کے ہاں وہ کے والد جو تھے حکیم ابو الخیر، شاید یہی نام تھا، تو وہ اپنے گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے وہ چل پھر زیادہ نہیں سکتے تھے. ہم ان کے گھر بھی گئے ہیں کئی بار، تو ہم نے انہیں دیکھا کہ وہ مصلی پہ بیٹھے رہتے تھے. اور باقی زاہدہ ہنا ان کی بڑی لڑکی تھیں، تو وہ گویا اپنا گھر بھی انہیں ہی چلانا پڑتا تھا. اچھا، اب جون صاحب سے شادی ہو گئی، اور شادی کی خاص بات یہ ہے کہ دلہن بنا کے وہ جو دولہا کے ساتھ ایک شہبالہ ہوتا ہے نا، دلہن کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ کوئی ایک آدھ اس طرح کی شہبالی کہہ لیجئے. تو مشہور افسانہ نگار حاجرہ مسرور جو تھی، وہ میرے منظر، یعنی وہ منظر مجھے یاد ہے کہ حاجرہ مسرور انہیں دلہن بنا کے اپنے ساتھ لائی تھی. اور اس وقت دلہن کی تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ شرمائی لجائی ہوتی ہے اور کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے وہ، تو وہ مجھے یاد ہے. وہ خیر پھر ان کی شادی ہو گئی. اب ہوتا یہ ہے کہ شادی کر کے لڑکی سسرال آتی ہے. یہاں معاملہ الٹا ہوا، چونکہ اپنی والدہ وغیرہ کی، اور چھوٹے بھائی بہن بھی تھے، ان کی پرورش بھی زاہدہ کی ذمہ داری تھی. لہٰذا وہ تو یہاں نہیں آئیں، بلکہ جون صاحب ان کے گھر میں، یعنی گویا یہاں دولہا جو ہے وہ منتقل ہوا. جی. پھر وہ جیسے ہم لوگ گھر جمائی کہتے ہیں. ہاں بالکل وہی. تو وہ ہوتا رہا. اب اس بیچاری کی قسمت کہ وہ ایک تو اسے اپنا گھر بھی چلانا پڑا، اور پھر جب آئی تو شوہر جو ہے وہ اسے کمانے ومانے سے دلچسپی نہیں. وہ تو ان کاموں کو گھٹیا کام سمجھتے تھے، اور ہیں بھی یہ کام گھٹیا ہی، یعنی آدمی کمانے میں لگا رہے. تو یہ بھی زاہدہ ہنا ہی نے چلایا. اور آج بھی ان کا جو دفتر ہے وہ چلا، اپنا ایک ذاتی دفتر ہے ان کا ہمارے زاہدہ ہنا کا گلشن اقبال میں. جی. اور وہ دفتر کیا ہے؟ وہ تو لائبریری ہے، وہ کتابوں سے بھرا ہوا ہی دفتر ہے. اور وہ کتاب میں بہت چھوٹا سا نمونہ ہے ان کی لائبریری. اپنے گھر میں جو انہوں نے قائم کی ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو جون صاحب اب ایک لڑکی جو اپنے خاندان کی مخالفت کے باوجود جس نے ان سے شادی کی، تو وہ شادی گھر بنانے کے لیے کی ہوگی نا، بگاڑنے کے لیے تو نہیں کی ہوگی. تو یہ جو ان کی علیحدگی ہو گئی، اس میں خود اپنی جون صاحب کی کچھ بے پرواہی اور ایک شاعرانہ طبیعت، لاؤبالی پن وغیرہ، اس کا زیادہ دخل ہے. زاہدہ بیچاری نے تو نہ اس کے بعد شادی ہی نہیں کی کبھی، اور نہ وہ آج تک کوئی برائی کرتی ہے. ہاں ذکر نہیں کرتی اور ناپسند بھی کرتی. ناپسند سے مراد یہ کہ ایک بار میں بیٹھا ہوا تھا اسلام آباد ایئرپورٹ پر. شاہدہ حسن ہماری جو مشہور شاعرہ ہیں، وہ ہم لوگ کراچی واپس جانے کے لیے پرواز کا انتظار تھا ہمیں.
تو ہم بیٹھے ہوئے تھے. اچھا ان کی جو اولاد ہوئی تو وہ میں نے انہیں زاہدہ حنا اور جان ایلیا کی جان ایلیا کی جو اولادیں ہوئیں, بیٹیاں اور پھر بیٹا کتنی چھوٹا, بیٹیاں ہیں, کتنے بیٹے میرا خیال ہے 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا. اور 1 بیٹا. تو میں نے کبھی بہت بچپن میں دیکھا ہوگا, جب وہ بڑی ہو گئی تو میں نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ جان صاحب کا تعلق ختم ہو گیا تھا, اور ہمارا تعلق چونکہ جان صاحب سے تھا تو ہم بھی اس طرف یعنی آنا جانا ہی نہیں رہا پھر اتنا, بلکہ ان کی شادی کے حق میں بھی نہیں تھا. کچھ میرے اندر سے ایک گواہی آتی تھی کہ یہ چلے گا نہیں معاملہ, اور میں یہ زاہدہ سے کہنا چاہتا تھا بخدا. یہ آج دیکھیں یہ بات نکل رہی ہے لیکن جو سچ ہے وہ جی. تو وہ ہو گئی شادی, لیکن اچھی خاصی چلی ہے. اچھا یہ رشتہ کب تک رہا, مطلب کتنے کئی تک سال رہا, یعنی 3 بچے ہو گئے, اور اب تو وہ بچے بڑے ہو گئے ہوں گے. اب تو بڑے ہیں سب ماشاءاللہ, سب کی شادیاں. ہاں تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایئرپورٹ پر, تو ایک لڑکی بڑی چٹک مٹک کے ساتھ وہاں سے گزرنے لگی, بیگ اس کے کندھے پر تھا, وہ بھی کہیں جا رہی ہوگی, کراچی ہی جا رہی ہوگی. تو ایک دم اس کی نظر پڑی شاہدہ پر, وہ دوڑ کے آئی, شاہدہ آنٹی, سلام ولام کیا اس نے, اور پھر ایک دم مجھے, میں برابر میں بیٹھا تو کہنے لگی انور انکل. خیر میں سمجھا ان کے کوئی شاگرد ہوگی, وہ یہ لیکچرار ہیں شاہدہ حسن, ان کے کوئی شاگرد ہوگی کالج کی, اور وہ اتفاق سے مجھے بھی جانتی ہے تو اس نے سلام کر لیا ہوگا. خیر وہ کچھ باتیں کرتی رہی. اب ایئرپورٹ کا ماحول تھا, زیادہ تو بات نہیں, وہ 3-4-5 جملوں کے بعد وہ آگے نکل گئی. تو پھر شاہدہ نے مجھ سے پوچھا آپ پہچانے تھے اسے؟ تو میں نے کہا نہیں. تو کہنے لگی کہ یہ جان کی بڑی بیٹی ہے. عجب, میں پوری طرح واقف تھا, نام بھی ان کا معلوم تھا مجھے. تو میں نے ان سے کہا کہ جب وہ کھڑی تھی تو آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہنے لگی میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ وہ برا مان جاتی. اچھا یہ ہے. لیکن زمرد ایک بات ہے, چھوٹ تو گیا تھا تعلق, اس کے بعد جان صاحب بالکل ٹوٹ گئے تھے, اور تعلق ختم ہونے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ اپنے گھر سے انہیں کتنی محبت تھی بہت. اور ان کی جو شراب نوشی میں اضافہ جو ہوا ہے نا, شروع میں جان صاحب اس طرح کے نہیں تھے, بہت معقول انداز میں پینے والے آدمی تھے, بلکہ اپنے بڑے بھائی کے سامنے سے اٹھا لیا کرتے تھے گلاس کہ بھائی بس بس. تو ایک ایسا آدمی جو اتنا محتاط ہو پینے پلانے میں, وہ جب گھر ٹوٹ گیا تو وہ بکھر گیا اندر سے. جن لوگوں کے گھر بسے ہوئے ہیں نا, وہ اس شخص کا دکھ نہیں سمجھ سکتے کہ جس کی اولاد بھی موجود ہے, بیوی بھی موجود ہے, اور وہ کبھی یہاں کسی دوست یہاں گزار رہا ہے, وہاں گزار رہا ہے, اس کا دکھ تو وہی جانتا ہے. اور پینے کے بعد پھر جب بھی ذکر نکل آیا کبھی تو روتے تھے. جی یہ میں نے انہیں زاہدہ حنا کو بتایا, یہ بھی کہہ دیتا ہوں چلیے. تو کہنے لگی وہ کچھ ایسا جملہ تو یاد نہیں ہے پورا, جیسے بیویوں کو شکایت تو ہوتی ہے نا مردوں سے, تو اس قسم کی انہوں نے شکایت کی. تو میں نے کہا نہیں, وہ آپ سے محبت کرتے تھے, پوری طرح محبت کرتے تھے, لیکن وہ ان کا اپنا انداز تھا محبت کرنے کا. بہرحال اب دیکھیں نا, وہ بھی چلے گئے. لیکن یہ جو جان صاحب کی اولاد ہیں اس وقت, جیسے آپ بتا رہے ہیں 2 بیٹی ہیں 1 بیٹا, تو ان میں سے کوئی شاعری کر رہا ہے یا کچھ ادب کی طرف ہیں یا کسی اور میدان میں؟ میرا خیال ہے میں نے کبھی نہیں سنا جی کہ وہ بھی کچھ لکھ رہی ہوں, لیکن وہ زاہدہ لکھ رہی ہیں باقاعدہ. زاہدہ تو بہت عمدہ لکھتی ہیں ہمارا. یہ جان ایلیا کے بارے میں جاننا بہت ضروری تھا, کیونکہ جان ایلیا ہمارا بہت عمدہ شاعر ہے, یہ تو سب کو پتہ ہے.